ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، دوستو، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا، لیکن کار نبوت ابھی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے جو کلام اترا کرتا تھا اس کی ضرورت ختم ہو گئی، کیونکہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب کے قیامت تک حفاظت کا انتظام ہو گیا ہے، لیکن کار نبوت ختم نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، نبوت کے جو کام باقی ہیں ان کو یہ امت انجام دے گی، امت کے علماء انجام دیں گے۔ ان میں 3 کاموں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ایک کام تو ہے دعوت دین کا، اللہ کے دین کو مسلمانوں تک پہنچانا، اللہ کے دین کو غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانا، جہاں ضرورت ہو اعمال کی دعوت دینا، جہاں ضرورت ہو ایمان کی دعوت دینا۔ اس کام کا تعلق پوری امت سے ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو، جو معروف کا حکم دینا تمہارا کام ہے اور منکر سے روکنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ دعوت دین کی ذمہ داری پوری امت سے متعلق ہے۔ پوری امت اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اور مخاطب کی ضرورت کے لحاظ سے دعوت دینے کی مکلف ہے۔ عالم اپنی صلاحیت کے لحاظ سے دعوت دے گا، عامی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے دے گا۔ جس آدمی کو جس بات کی دعوت دینے کی ضرورت ہوگی اس کو اس بات کی دعوت دی جائے گی۔ کوئی غریب آدمی ہے تو اس کو زکوٰۃ کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو زکوٰۃ کی بھی دعوت دینی ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، پوری امت کی ہے۔ اپنی صلاحیت، اپنی حیثیت اور اپنے مخاطب کی ضرورت کے لحاظ سے وہ دعوت دین کا فریضہ انجام دیں گے۔ دوسرا فریضہ ہے تحقیق دین کا۔ ہر دور میں جو نئے مسائل پیدا ہوں ان مسائل کے بارے میں شریعت کی رہنمائی، شریعت سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، جس کو حدیث میں اجتہاد کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ فرمایا تو ان کو اجتہاد کے اصول بھی بتائے، پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول، پھر اجتہد رائی ولا آلو، اجتہاد سے کام لینا، قیاس سے کام لینا، قرآن و حدیث کے نظائر کو بنیاد بنا کر اس میں فیصلہ کرنا۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص واقعی اجتہاد کا مستحق تھا اور اس نے اپنی کوشش کے مطابق درست اجتہاد کیا اور اس سے چوک ہو گئی تب بھی اس کو ایک اجر ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اور اگر صحیح نتیجے پر پہنچا تو اس کو دوہرا اجر ہے۔ اور تیسری ذمہ داری ہے حفاظت دین کی، جس کو حدیث میں تجدید دین سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے کہ جو اللہ کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ اللہ کے دین میں جو آمیزشیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہوں گی
جو ملاوٹیں پیدا کرنے کی لوگ کوشش کریں گے، انحراف کے اور گمراہی کے راستے نکالیں گے، دین کو ان آمیزشوں سے پاک صاف کر دیں گے۔ یہ مجددین کا کام ہے۔ ایک آدمی بھی مجدد ہو سکتا ہے، ایک جماعت بھی مجدد ہو سکتی ہے، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دور میں مختلف علاقوں کے لیے الگ الگ مجدد ہوں، کوئی بر صغیر میں ہو، کوئی افریقہ میں ہو، کوئی یورپ کے علاقے میں ہو، کیونکہ حدیث میں جو من کا لفظ ہے، من یجدد لہا دینہا، تو یہ من کا لفظ اس میں عموم ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت جو علماء دیوبند ہیں وہ اس کا مصداق ہیں، اور کہتے تھے کہ من میں عموم ہے، ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اس کا مصداق، اور ایک جماعت بھی اس کا مصداق ہو سکتی ہے۔ ان کے جو کام ہیں ان کو ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کا علم ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ ہر نسل کے عادل لوگ، معتبر لوگ، اچھے لوگ، تقوی والے لوگ، علم والے لوگ اس علم کو اٹھائیں گے اور دین کی خدمت کریں گے، اور خاص طور پر وہ 3 کام کریں گے۔ ایک تو انتحال المبتلین، جو باطل پرست لوگ ہیں وہ اس میں جو تلبیس پیدا کرتے ہیں، التباس پیدا کرتے ہیں، اس تلبیس کو وہ دور کریں گے، اس کا علاج کریں گے۔ اور دوسرے تعویل الجاہلین، جہالت کی وجہ سے لوگ حدیث کی غلط تعویلیں کریں، غلط معنی بتائیں، قرآن مجید کی آیات کی غلط تشریح کریں، اس کا تدارک کریں گے۔ اور تیسرے تحریف الغالین، غلو کرنے والے لوگ، دین کے بارے میں غلو کرنے والے لوگ، کسی حکم کو اس کے درجے سے بڑھا دینا اور کسی حکم کو اس کے درجے سے گھٹا دینا، کسی شخصیت کے مقام کو جو مقام دین میں ہے اس سے اونچا کر دینا اور جو مقام دین میں ہے اس سے نیچا کر دینا، ایسے غلو کرنے والے لوگوں کی طرف سے جو تحریف ہوگی اس تحریف کا ازالہ کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ پہلا کام ہے کار دعوت، دوسرا کام ہے کار اجتہاد، تیسرا کام ہے کار تجدید۔ دعوت کا کام تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان کو اپنے حیثیت کے مطابق کرنا ہے، لیکن اجتہاد دین کا کام اور تجدید دین کا کام یہ عوام کے کرنے کا نہیں ہے، یہ کام علماء کے کرنے کا، علماء راسخین کے کرنے کا ہے کہ وہ اس کام کو انجام دیں۔ اور اس میں بھی یہ تیسرا کام زیادہ اہم ہے، تجدید دین کا کام۔ اجتہاد میں اگر غلطی آدمی سے ہو جائے تو آپ نے ابھی سنا کہ غلطی کرنے والے، خطا کرنے والے کو بھی ایک اجر ملے گا، اور درست نتیجے پر پہنچے تو دوہرا اجر ملے گا۔ اور علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن مسائل فقہیہ میں اختلاف ہے اس میں کس کی رائے صواب ہے اور کس کی رائے خطا ہے، دنیا میں تو یہ ظاہر نہیں ہو سکتی، اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی یہ بات ظاہر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں ہوگی کہ اپنے مقبول اور محبوب بندے جن کو انہوں نے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا، ان کی غلطیوں کو آخرت میں لوگوں کے سامنے آشکارا فرما دیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو گوارا نہیں فرمائیں گے۔ لیکن جو شعبہ تجدید دین کا ہے، دین کی
آمیزشوں سے، تحریفات سے، غلو سے حفاظت کا جو معاملہ ہے، یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ یہ ثواب اور خطا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا مسئلہ ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ اس میں جو غلطی ہے وہ انسان کو ضلالت اور گمراہی تک لے جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ علماء کے سوا اس کام کو کون انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،